تعویل کا علم اللہ ہی کو ہے، یہ کہنا بھی صحیح ہے ایک جہت سے، اور یہ کہنا بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے صالحین اور راسخین فی العلم بندوں کو بھی علم تعویل حاصل ہے۔ تو تعویل کا معنی اگر اشیاء کی حقیقت اور اس کی حقیقی معانی کے اعتبار سے لیں گے، کسی لفظ، کسی معنی، کسی مفہوم میں تعویل کیا ہے، اگر تعویل کا معنی یہ لیں گے کہ اس کی حقیقت اصلیہ کیا ہے، تو بلا شبہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ کسی شے کی اصل کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم۔ اور اگر لفظ تعویل کا معنی توضیح، تعبیر، مفہوم کی وضاحت، تعبیر کی تفہیم کے لیے اس کی مناسب شرح، اس معنی میں اگر لیں گے تو بلا شبہ یہ علم تعویل تو تمام علماء اور صالحین اور اہل عقول کو بھی حاصل ہے۔ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے جہاں پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تعویل کا علم، اللہ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اس کی دو طرح قرأت کی جاتی ہے، إِلَّا اللَّهُ پہ وقف کرتے ہوئے اس کے بعد پڑھا جاتا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اگر وقف کریں گے تو اس مقام پہ ترجمہ یہ ہوگا کہ تعویل کا علم اللہ کو ہے اور راسخون کا تعلق آگے سے ہو جائے۔ اور اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کا ایک معنی یہ آئے گا کہ تعویل کا علم اللہ کو ہے اور ان لوگوں کو ہے جو راسخون فی العلم ہے، علم میں مہارت رکھتے ہیں، علم میں درک رکھتے ہیں اور علم کی گہرائی اور گہرائی سے واقف ہوتے ہیں۔ اور یہ معنی اس وقت لینا زیادہ مناسب لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مقام پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تعویل کا علم سکھایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعویل سکھایا، تو اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جاتی ہے کہ راسخون فی العلم کو علم تعویل ہے اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم تعویل عطا کیا ہے، اور جس کی شہادت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول قرآن میں موجود ہے۔ تو علم تعویل اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے ان بندوں کو معلوم ہے جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں اور صلاح و تقوی میں راسخ ہے، ان کو علم حاصل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعویل معلوم ہی تو تھا کہ جب آپ قید خانے میں ڈال دیے گئے تو وہاں دو غلام آیا، دو قیدی آیا، اس میں ایک قیدی ایسا تھا جو بادشاہ وقت کو شراب پلاتا اور دوسرا قیدی ایسا تھا جو روٹی بناتا تھا، بادشاہ کے لیے روٹیاں بناتا، طباخ تھا، اور دونوں نے کوئی غلطی کی جس کی بنیاد پہ بادشاہ ناراض ہوا اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور شراب تیار کر رہا ہوں، دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں اپنے سر پہ روٹی لے کے جا رہا ہوں اور وہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں حاضر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ بلا شبہ قید خانے میں بھی اگر نبی ہو تو نبی ہی ہوں گے نا، اگر نیک آدمی کسی قید خانے میں پہنچ جائے تبھی نیک ہی ہوں گے۔ تو حسن یوسف سے سب واقف تھے، قیدی بھی واقف تھے۔ ان دونوں کو یہ یقین ہوا کہ ہمارے اس خواب کی تعبیر اس نیک صالح مرد سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، اور وہ دونوں حاضر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کی تعبیر کیا کی کہ تم میں کا ایک آزاد کیا جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور تم میں کا ایک قتل کیا جائے گا، سزا یاب ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جس نے یہ دیکھا تھا کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، تو وہ آزاد کر دیا گیا اور بادشاہ کی خدمت پہ مامور ہو گیا، اور جس نے یہ دیکھا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ قتل کر دیا گیا، اور اس کے جسم کو پرندوں نے نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیا۔ یہ خواب کی تعبیر۔ وہ شخص جو بادشاہ کے پاس مامور ہو گیا، اب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، 7 بالیاں ہری بھری اور 7 بالیاں خشک۔ اس نے یہ دیکھا کہ موٹی گایوں کو پتلی خشک لاغر گائیں کھا رہی۔ اب بہت پریشان ہوا، اس نے سب کو بلایا، اہل علم کو جمع کیا، سب نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے، ہم نہیں بتا سکتے، یہ ایسا ہی خواب، یہ ایسا ہی خواب ہے، عام خواب سمجھ کر کے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب اس شخص کو یاد آیا جس نے خواب بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتائی تھی قید خانے میں، اور اس کو یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میرے بارے میں بتانا بادشاہ سے۔ اب اس کو یاد آیا کہ بادشاہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو خواب کی بہتر تعبیر کر سکتا ہے اور بہتر تعویل بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکالے گئے اور بادشاہ کے دربار میں آ گئے۔ بادشاہ نے خواب بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر پیش کر دی کہ اس کی تعبیر یہ ہے
کہ 7 سال بہت خوشحالی ہوگی، غلے بہت ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال ایسا دور آئے گا کہ قحط سالی کا دور ہوگا، اور یہ 7 سال جتنا غلہ ہوا ہوگا اس کی ضرورت پڑے گی اور یہ سب ختم ہو جائے۔ بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بہتر لگی اور یہی سبب بنا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالنے کا بھی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس بادشاہ نے غلے کے زمانے میں غلہ جمع کر لیا تاکہ قحط کے سالوں میں وہ غلہ کام آئے۔ یہ ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کو اللہ نے خواب کی تعبیر بتائی، تعویل بتائی، اور نبی نے اس تعویل کو بیان کیا اور اس وقت کے لوگوں نے، عقل مندوں نے قبول کر لیا، اور اس کی تعبیر ہوئی بھی اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا تھا۔ خواب دیکھا جا رہا ہے کہ سر پہ میں روٹی لے کے جا رہا ہوں اور چیل کوے کھا رہے ہیں، اور تعبیر پیش کی جا رہی ہے کہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تم پھانسی پہ لٹکا دیے جاؤ گے۔ یہاں پہ اگر ہم جیسا ذیل آدمی ہوتا تو یہ کہتا کہ جناب آپ خواب بتا رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں کہ تحریف کر رہے ہیں؟ مارے گھٹنا پھوٹے سر، میں کوے کو روٹی کھلا رہا ہوں اور وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سولی پہ لٹکا دیا جاؤں گا۔ تو شاید ہم جیسا آدمی ہوتا تو انکار کر جاتا اور اس کو قبول نہ کرتا۔ اسی طریقے سے کہاں گائے اور کہاں خشک سالی اور قحط سالی کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں۔ اگر یوں دیکھیے تو ظاہر علم سے ہم جیسا اگر کتاب خواں مولوی ہو تو کوئی نسبت نہیں ہے، دور دور کوئی تعلق نہیں، لیکن ہے حقیقت یہ اہل عقول نے قبول کیا، سچا ہو کر کے آیا، اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ ہے کسی میں مجال جو اس کا انکار کرے؟ کوئی انکار نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ تعویل ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی نے خواب کی تعبیر کی، نبی نے خواب کی تعویل کی، سمجھنے والوں نے قبول کیا، نہیں سمجھنے والے نہیں قبول کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب نبی کے خواب کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تعبیر کو، تعویل کو ہم آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، اس معمولی علم کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے، تو ممکن ہے کہ نبی کے نائبین کی بھی تعویل ہم کو نہ سمجھ میں آئے۔ لیکن ہر وہ چیز جو ہم کو سمجھ میں نہ آئے کوئی ضروری ہے کہ وہ غلط ہو؟ کوئی غلط۔ عدم فہم کسی شے کے بطلان کو لازم نہیں ہے، عدم علم وجود کے عدم کو لازم نہیں ہے۔ تو ہم نے اگر نہیں سمجھا یا ہم کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شے جو سامنے والا لا رہا ہے، جو عبارت کی تعویل یا تعبیر وہ پیش کر رہا ہے، وہ غلط ہی ہو۔ ہاں، لیکن ہم صواب پر ہیں، خطا کے امکان کے ساتھ۔ اپنے علم کی بنیاد پر ہم نے جو سمجھا وہ یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں خطا پر ہوں اور میرا مخالف صواب پر ہو، درستگی پر ہو۔ یہ رعایت باقی رکھنی پڑے گی۔ اسی رعایت کرنے کے لیے مفتی اپنے فتوے کے آخر میں لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب، اور خطیب اپنے خطاب میں کہتا ہے وما علینا الا البلاغ۔ لیکن یہ صرف کہنے تک کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دل و دماغ میں بھی راسخ ہونا چاہیے، اور اس کو ہمارے اور آپ کی زندگی میں عملی طور پہ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہاں جو میں نے سمجھا وہ میں نے بیان کیا، لیکن میرا سمجھا ہوا خطا پر بھی ہو سکتا ہے اور ثواب کا امکان بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے مخالف کے ساتھ ہمارا مخالف خطا پر ہے، ثواب کا امکان باقی ہے، اور میں ثواب پر ہوں، خطا کا امکان، یہ رعایت رکھنی پڑے گی۔